जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया हुआ है, एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का समिट हो रहा है इस्लामाबाद में और टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की अनाउंसमेंट की हुई है। तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज के हवाले से मुतालबा बहुत छोटा सा है, यानी एक वन लाइनर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले बेशक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्डर पास कर दे, या फिर हुकूमत होश के नाखून ले ले। वजारत दाखिला के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है दरख्वास्त, उसके ऊपर अमल दरामद कर लें और इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में OIC के हवाले से मेहमानों की आमद जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इन बातों पे गौर हो रहा है कि खान साहब के साथ जो मीटिंग है, जो मुलाकात पे पाबंदी आयद की है हुकूमत पाकिस्तान ने, उसको ख़त्म करके PTI के वफद की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। अभी मैं ये बातें सुन ही रहा था तो इतने में ख्वाजा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ गई, जिसमें ख्वाजा साहब ने भी अपनी गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया है कि PTI के वफद की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, ताकि मुलाकात के बाद उनको ये कह सकें कि आपने जो एहतजाज की कॉल दी है कम से कम उसको आप मुलतवी कर दें। बहरहाल एक तरफ OIC की मीटिंग है, OIC की इजलास है। पाकिस्तान में बड़े दिनों बाद एक सरमायाकारी होने जा रही है। पाकिस्तान में बड़े दिनों बाद चाइना के वजीर आजम लगभग 11 साल बता रहे हैं, लगभग 11 साल बाद चाइना के जो वजीर आजम हैं वो उनकी आमद हुई है पाकिस्तान में। ऐसे ही रशिया के लोग हैं, ऐसे ही दुबई के लोग हैं, ऐसे ही अपना सऊदीया के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ही इंडिया के लोग हैं। हुकूमत ने जो दावतनामा भेजा था उस पर इस्लामाबाद में उनकी आमद हुई है। बहरहाल जो आज के वीलॉग में बात करनी है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, उसका जो मेन नैरेटिव है वो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी हुकूमतें आई उसने आवाम की खातिर कोई फैसला नहीं किया। यानी ये जो शहबाज हुकूमत चल रही है, 8 फरवरी की जो इलेक्शन हुई, लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त गुजर गया है, इसमें अब तक कोई भी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा काम नहीं किया जिस काम को देखकर ये कह सके कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आवाम के उमंगों के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए कोई काम कर रही है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में जो OIC की मीटिंग है, जो इजलास है, हुकूमत ने जो तलब करवाया है, बहुत सारे मेहमानों को पाकिस्तान बुलाया है, उससे बहुत पाकिस्तानियों को उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की मईशत जो है उस पर थोड़ा सा सुधार आएगा और पाकिस्तान में जो एक महंगाई का तूफान बरपा है उस पर थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान गड़बड़ खुद कर जा रही है, क्योंकि अगर PTI के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मामलात ठीक नहीं है तो दूसरी तरफ PTI ने कल एहतजाज की कॉल दी है। यानी जो हुकूमत के वज़रा हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो इस बात को मीडिया पे पावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। यानी आपने जो सारा मलबा है महंगाई का, आपने जो सारा मलबा है मईशत का, वो PTI के ऊपर डाल दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करके OIC के इजलास तलब किया, उस पर बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान में 200 अरब से ज्यादा की जो अरब डॉलर की ज्यादा से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन उस बात की बीच में जो रुकावट है वो PTI। लेकिन एक बात इस तरह भी तो हो सकती है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जैसा आपको ख्वाजा साहब रफीक साहब ने कहा है, मशवरा दिया है कि आप PTI के वफद की खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं और खान साहब पे जैसे कि आपके लोगों के, आपकी आला क़यादत के उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे
تو اس میں آپ یہ پیغام بھی بھیجوا سکتے ہیں کہ خان صاحب کے تھرو یہ جو پی ٹی آئی 15 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہی ہے اس کو پوسٹ پون کرے، اس کو کہیں آگے لے جائے، ملتوی کر دے، کیونکہ اس دنوں ہر پاکستانی یہی کہتا ہے کہ ان دنوں حالات خراب کرنا، ان دنوں احتجاج کرنا، ان دنوں اسلام آباد آنا، ان دنوں ڈی چوک پہ قبضہ کرنا، یہ ذرا حکومت کے لیے بھی اور ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن نہ پی ٹی آئی مان رہی ہے، نہ حکومت پاکستان مان رہی ہے. اب بیچ میں اگر لوگ نکل آتے ہیں، پاکستان میں جو مہمان ہیں، باہر ممالک کے جو وفد آئے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ پاکستان کی حکومت نے کیا کہہ کے ان کو بلایا ہے؟ کن کوششوں کے بعد یہ 11 سال کے بعد جو چائنا کا وزیر اعظم آیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے جو صدر آ رہے تھے پہلے، وہ بھی پی ٹی آئی نے جو جلسہ جلوس نکالا تھا شاید، اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کا بھی الزام جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ لگایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہی نقصان ہوا ہے، ان کا جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا ہے. ابھی بھی یہ ان کے ذمہ آ رہا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، آپ کے لیے بہت ہی کڑا امتحان ہے. لیکن حکومت پاکستان جو اس وقت او آئی سی کی میٹنگ میں یہ سارے مہمانوں کو جمع کرنا چاہتی ہے اور مہمان آئے ہوئے پاکستان اسلام آباد میں، تو آپ کو تھوڑا سا اپنے احتجاج کو پوسٹ پون کرنا چاہیے، تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہیے. حکومت پہ آپ بے شک دباؤ رکھیں، لیکن پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ساری جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں. تو یہ پاکستان میں اس وقت جو او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان میں بے روزگاری ہے، یعنی معیشت بالکل ڈھیلے ڈھالی سی ہے، کیونکہ اس کا جو سارا اثر ہے وہ پاکستان کی ان غریب عوام کے اوپر ہے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو درمیانے سے لوگ ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں. اگر ان کی فیملی میں، اگر ان کے خاندان میں 10 ممبر ہیں تو وہ 10 کماتے ہیں، تب جا کے ان کا گھر چلتا ہے. تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو جو اس وقت دھرنے کی کال دے رہے ہیں، جو اس وقت احتجاج کی کال دے رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، آپ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تاکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مسئلے مسائل درپیش ہے اس کو حل کیا جا سکے، چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ کا، اور جو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے معیشت کے. پاکستانی عوام یہ نہیں چاہتی. یہ تو عمران خان صاحب کا ایک عشق ہے عوام کے دلوں میں، جو کہ بالکل سر چڑھ کر بولتا ہے. آج تک اتنی عوام کسی کے حق میں نہیں نکلی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، میاں نواز شریف صاحب ہو، اپنا زرداری صاحب خود ہو، شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ایون کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کسی کے لیے نہیں نکلا. لیکن یہ عمران خان صاحب کا ایک جذبہ ہے عوام کے دلوں میں، ایک جوش ہے عوام کے دلوں میں. بہرحال حکومت پاکستان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس وقت میں پھر کہوں گا کہ احتجاج کے دن نہیں ہے، اس وقت میں پھر کہوں گا کہ دھرنوں اور جلوسوں کا ٹائم نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ پاکستانی قوم کی پہچان ہی مہمان نوازی. پاکستانیوں کو بڑے لیول پہ مانا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے مہمان نواز ہے. پاکستان میں جتنے لوگ آئے ہوئے آپ ان کی مہمان نوازی کریں، اور ان کی عزت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے آپ اپنے جتنے بھی آپ نے احتجاج کی کال دی ہے اس کو ملتوی کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف اگر ان ساری صورتحال کو ہم سائڈ پہ رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں اس کو اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے. پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کی طرف سے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کی عوام جانتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی عوام جانتی ہے کہ اس وقت
پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بھی پارٹی چیئرمین کے حکم کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی. یعنی آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کو آئینی ترمیم جو پیش کرنے جا رہی ہے اس میں بھی ووٹ کرے اور آپ خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کروانے دیں گے. تو ایسا سسٹم تو نہیں چلے گا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام جماعتیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرے تو آپ کو ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پی ٹی آئی کے ان کارکنان کو جو ایکٹیو ہیں جو سرگرم ہیں ان کو خان صاحب سے ملاقات کروانی پڑے گی. جب آپ ملاقات کروائیں گے تو یہ جو حالات آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ بالکل حل ہو جائیں گے. آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, آپ نے سینیٹر گم کروا دیے, آپ نے پی ٹی آئی کے ارکان کو اٹھوا دیا, جیلوں تک پہنچا دیا, لیکن آخر میں یہی پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے. بہرحال آپ کو ایک مرتبہ پھر سوچنا پڑے گا. حکومت پاکستان ایسا اقدام کرے کہ تحریک انصاف کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو منانا پڑ رہا ہے. ایم کیو ایم کی جو گورنرشپ ہے کامران ٹسوری کی صورت میں وہ آپ کو مستقل بحال کرنی پڑے گی جب تک آپ کی حکومت ہے. سندھ کا گورنمنٹ, سندھ کا جو گورنر ہے وہ کامران ٹسوری ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بھی بڑی چینجنگ آنے والی ہے. سید مراد علی شاہ صاحب کی چھٹی کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سید مراد علی شاہ سے ناخوش ہے. ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. اب تھوڑے ہی دنوں میں ان کو چینج کر کے ایک نیا وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام کے سروں کے اوپر مسلط کیا جائے گا, کیونکہ سندھ کے عوام کے پاس اور کوئی چوائس نہیں. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جعلی مینڈیٹ اور جعلی قبضہ سندھ پہ قابض ہے تب تک سندھ کی عوام کی نہ تو کرپشن رکے گی, نہ تو سندھ کی عوام کے قسمت کا فیصلہ درست ثابت ہوگا, نہ سندھ میں ترقی ہوگی, نہ سندھ میں کاروبار کو بحالی ملے گی, اور نہ سندھ میں جو چوری چکاری ہے وہ بند ہوگی, اور نہ کراچی میں پینے کا پانی کا مسئلہ حل ہوگا, نہ اندرونی سندھ میں جتنے عوام کو مسئلے مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے تب تک ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے حکمران اللہ عطا کرے کہ جن کے دلوں میں احساس ہو عوام کا, جن کے دلوں میں ایک کام کرنے کا جو پیار ہوتا ہے وہ نظر آئے, وہ پاکستان اور سندھ کی تقدیر کو بدل سکے. بہت بہت شکریہ.